بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے گرامر کے پورشن سے۔ گرامر بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس گرامر نہ ہو تو لینگویج کو، زبان کو اچھی طرح سے ہم نہ استعمال کر سکتے ہیں اور نہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جنگ، سائنس اور جنگ کے اخیر میں صفحہ نمبر 104 پر، یہ 7ویں جماعت اردو کتاب سے ایک انہوں نے صاحب کتاب یعنی کتاب والے نے ذیل کے لفظوں کو پڑھیے، جیسے تہذیب و تمدن۔ اب یہ تہذیب و تمدن جو یہ ہم نے اس کو جو ہے استعمال کیا ہے واو کے ذریعے سے، تو اس کو گرامر کے حساب سے کیا کہتے ہیں؟ دیے ہوئے دو الفاظ کے درمیان ایک واو ہے، اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں۔ واو عاطفہ، عاطفہ کہتے ہیں اس لفظ کو جو ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں بھی انگریزی میں استعمال کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں۔ گو اینڈ جس طرح ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اردو میں ہم و استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اور کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اور دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن واو جو ہے، ہم دو لفظوں کو یا دو ہم معنی لفظوں کو جو ہم ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو واو کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں، یا ضد اور اضداد کو جب ہم ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں ہم واو کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں، دو اسموں کو ملانے والا حرف۔ انگریزی میں اس کو کنجکشن کہتے ہیں، کنجکشن ورب۔ انگریزی میں ہم اس کو کنجکشن ورب کہتے ہیں، وہ ورب جو دو اسموں کو جوڑتا ہے۔ یہ واو دو لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ دراصل اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ عربی میں واو بھی استعمال کرتے ہیں اور اردو میں ہم اور استعمال کرتے ہیں، اور اب فارسی میں بھی واو استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے عربی اور فارسی دونوں کا جو واو ہم جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے واو کو اردو میں بھی استعمال کیا ہے، جس کا معنی اصل مطلب اس کا اور ہوتا ہے، یعنی تہذیب اور تمدن، رات اور دن، دن و رات، لیل و نہار، شب و روز، اور آسمان و زمین۔ اب جب ہم اس کو دہراتے ہیں، ادا کرتے ہیں، ادا کرتے وقت ہم واو کی آواز پیش کی طرح ہوتی ہے، جیسے با پیش بو جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے جیسے آب و ہوا، آب و ہوا، بو کی آواز واو اور بو یعنی پیش اور واو کی آواز برابر ہوتی ہے، ایک جیسے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم یہاں پر جب ہم دو لفظوں کو استعمال، جیسے تہذیب و تمدن اگر ہم کہیں گے تو یہ لفظ ہم کو تھوڑا الفاظ یعنی زبان پہ دہرانا تھوڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم آسان بنانے کے لیے ہم اس کی آواز نکالتے ہیں، تہذیب و تمدن، رات و دن، لیل و نہار، شب و روز، اس طرح سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت اکثر یہ لفظ استعمال اس طرح یہ واو کے ذریعے سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی انداز پر آپ استاد کی مدد سے 5 نئے الفاظ کی جوڑے لکھیے جن کے درمیان واو ہو، جیسے شب و روز، زمین و آسمان، لیل و نہار، آب و ہوا، اور دن و رات، مرد و عورت، بچہ و بوڑھا، حلال و حرام، سبز و سیاہ، محبت و الفت، تہذیب و تمدن، شب و روز، زمین و آسمان، اور بہت سارے الفاظ ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں دیکھیں تو اس طرح سے آپ خود استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مضمون میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو جمع کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دوسرا ایک اور جو ہے قاعدہ ہے، جیسے واحد اور جمع جس کو ہم کہتے ہیں۔
کبھی ہم واحد کو جمع کو واحد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہاں پر انہوں نے جمع لکھے ہیں، جیسے جراثیم، یہ عربی جمع لکھے ہیں انہوں نے. جو میں نے کہا عربی، اردو اور فارسی یہ ایک دوسرے سے مجموع اللسان عربی کو اردو کو کہتے ہیں. جیسے جراثیم جرثومہ کی جمع ہے، ممالک ملک کی جمع ہے، مورچہ کی جمع ہے. یہ جمع کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کبھی وہ واو نون کے ذریعے سے بھی آتا ہے، کبھی اس طرح سے جراثیم جس طرح آتا ہے. جراثیم، جرثومہ کی جمع جراثیم ہے، ملک کی جمع ممالک ہے، مورچہ کی جمع مورچے. اب یہاں پر مورچے آ گئے، یہاں پر جراثیم آیا، تو یہ مختلف انداز سے جمع آ سکتا ہے. یہ عربی کے قواعد کے حساب سے بھی ہے. فصل کی جمع فصلیں، دریافت کی جمع دریافتیں، ایجاد کی جمع یہاں پر اب ایجادات آیا، یہاں پر تا نون سے یا نون سے اور یہاں پر الف تا سے آیا. اس طرح سے ان کے واحد بالترتیب یہ ہیں: جرثومہ جمع جراثیم، ملک کی جمع ممالک، مورچہ کی جمع مورچے، فصل کی جمع فصلیں، دریافت کی جمع دریافتیں، ایجاد کی جمع